کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں، آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں، میرا وجود جیسے گم ہو کے رہ گیا ہے، میرا وجود جیسے گم ہو کے رہ گیا ہے، خود سے بچھڑ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں، خود سے بچھڑ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں، آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں، آنسو ندامتوں کے ہیں چشم تر سے جاری، آنسو ندامتوں کے ہیں چشم تر سے جاری، چپ چھپ کے رو رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں، چھپ چھپ کے رو رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں، کرنیں نکل رہی ہیں میرے وجود سے بھی، کرنیں نکل رہی ہیں میرے وجود سے بھی، ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت خوب ماشاءاللہ۔ تینوں حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وصاف رمضان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے، میں منیب حامد اور میرے ساتھ نمرہ طارق، اور خواتین و حضرات نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت ہم نے حاصل فرمائی جی الحاج وحید حنیف صاحب سے، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت نعت پڑھی ہی، اور بہت ہی خوبصورت جو ہے آپ آج لگ بھی رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو جو ہے خصوصی رحمتیں جو ہے عطا فرمائے۔ خواتین و حضرات، رمضان المبارک کی خصوصی برکتیں جاری ہیں، اور آج جو ہے 23ویں روزے کا جو ہے ہم لوگ شرف حاصل کر رہے ہیں، اور بے شک یہ کرم ہے اس پاک ذات کا جس نے ہمیں رمضان المبارک نصیب کیا اور ہمیں یہ مہلت عطا کی۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں سے فیضیاب ہو سکیں، فیض حاصل کر سکیں۔ ناظرین محترم، اس ماہ مبارک کی فیوز و برکات سے جو لوگ واقف ہیں وہ رمضان المبارک میں عبادات کا کوئی بھی موقع اور لمحہ اپنے ہاتھ سے ضائع نہیں ہونے دیتے ہیں، کوئی بھی لمحہ لٹرلی ہم ضائع نہیں ہونے دیتے ہیں، کیونکہ رمضان شریف تو آتا ہی اسی لیے کہ اللہ کے دیے ہوئے انعامات سے زیادہ حصہ ہم لوگ حاصل کر سکیں، اسے کچھ نہ کچھ ضرور اخذ کر سکیں۔ بے شک ایسے ہی خواتین و حضرات، اور گناہوں سے توبہ کی جائے، برائیوں کو جو ہے نہ کرنے کا عہد کیا جائے، اور اللہ سے اپنے لیے دینی اور دنیا جو ہے فلاح کی دعا کی جائے. وہ خالق کائنات ہے اور ہمارے جائز اور ہر حلال دعا کو کبھی
رد نہیں کرتا. ٹرو, بالکل ایسے ہی ہے, اور تمام شرائط اور خاص کر کے خوشی و خضوع کے ساتھ دعائیں مانگی جائیں تو پھر پروانہ قبولیت عطا کر دیا جاتا ہے. ابھی تو ویسے بھی طاق راتوں کا آغاز ہو چکا ہے, تیسرے عشرے میں ہم داخل ہو چکے, تو کوشش کریں کہ پلیز یہ جو لمحات ہمیں دیے گئے نعمت بن کے ان کو ضائع نہ کیا جائے. بالکل ایسے. ناظرین محترم, پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں, اور پاکستان کو معاشی مشکلات کا سامنا ہے, یہ میں اور آپ ہم سب جانتے ہیں, اور بھی بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے, لیکن پاکستان میں نہیں ہے, جابز نہیں ہیں, بہت کچھ. لیکن پاکستان میں ایک ایسا طبقہ ہے جو کہ نوجوان ہے, جو کہ ہماری اصل جو ہے ٹیلنٹ ہے, جو کہ ہمارا ریسورس ہے, اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ پاکستان میں موجود ہیں اس وقت ٹیلنٹ. میرے خیال سے 70% پاکستان کی آبادی یوتھ سے بھری ہوئی ہے, اور اس یوتھ کو ٹریک پہ لانے کے لیے ایک ادارہ ہے نیشنل انکیوبیشن سینٹر, جو کہ یوتھ کے لیے بنایا گیا ہے اور آپ لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے, جو کہ آپ کے آئیڈیاز کو, آپ کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے, آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے, انٹرپرینورشپ کو سپورٹ کرنے کے لیے, پروموٹ کرنے کے لیے بنایا گیا. ان کی ریپرزینٹیو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, بابر مشتاق صاحب, اسٹارٹ اپ گروتھ مینیجر ہیں اور وینچر پارٹنر ہیں نیشنل انکیوبیشن سینٹر پاکستان کے. ان کو آمدید کہتے ہیں. مشتاق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک منیب, آپ کیسے خیریت سے؟ NIC ماشاءاللہ سے ایک اپنا بینچ مارک آلریڈی سیٹ کر چکا ہے. جی الحمدللہ. پچھلے 5 سالوں میں بہت زیادہ کام کیا ماشاءاللہ سے اس نے مختلف شہروں میں بھی, اور اب آگے اس کا کیا فیوچر ہے؟ بالکل. Thank you so much for having me, Munib. NIC Islamabad is perhaps the biggest incubation center in Pakistan. اور ویسے تو پاکستان کے سارے بڑے شہروں میں آج انکیوبیشن سینٹرز ایگزسٹ کرتے ہیں, کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, فیصل آباد اینڈ ایون حیدرآباد فار دیٹ میٹر. ان سارے شہروں کے اندر NIC ایگزسٹ کرتا ہے, لیکن جتنی امپورٹنس NIC اسلام آباد کی ہے وہ اتنی امپورٹنس آئی بلیو کسی اور انکیوبیشن سینٹر کی نہیں بنتی, کیونکہ وی آر ان دا فیڈرل ٹیریٹری. ہمارے پاس انڈسٹریز کا ایکسپیرینس آ جاتا ہے, ہمارے پاس آپ کی جو فورن ڈپلومیٹس ہیں, فورن کنٹریز ہیں, ان کا کافی ایکسپوجر آ سکتا ہے. سو بیسکلی ایز یو سیڈ, دس از ایگزیکٹلی اوور مشن اینڈ اوور ویژن ٹو پروموٹ انٹرپرینورشپ ان پاکستان, ٹو ہیلپ دا اسٹارٹ اپس دیٹ آر اسٹرگلنگ ان ٹرمز آف فائنانسز. ان کو گروتھ کی ضرورت ہے, یا اگر ان کو کسی بھی قسم کی گائیڈنس یا مینٹرشپ کی ضرورت ہے, جی بالکل, اسٹارٹ اینی تھنگ نیو, اسپیسیفکلی فوکسڈ آن چیلنجز. جو چیلنجز آپ کو, مجھے اور ہم لوگوں کو, یا لیٹ سپوز ہماری آنے والی جنریشن کو آئندہ 3 سالوں میں درپار ہوں گے یا 5 سالوں میں ہوں گے, ان کے لیے ہم آج ہی اپنے آپ کو تیار کریں. اینڈ ایز وی آل نو کہ پاکستان ہر سال ایک ایکس نمبر آف گریجویٹس مارکیٹ میں ریلیز کرتا ہے. لیٹس ناٹ گیٹ انٹو دیٹ ڈیبیٹ. اور اگر دکھ ہوتا ہے بالکل, اور اگر اس کے ساتھ ساتھ بہت خوفناک ہے, ایکس بہت خوفناک ہے. اور ایکس سے زیادہ خوفناک والا نمبر وہ ہے جو وائی بنتا ہے, جو آپ کی اویلیبل اپرچونیٹیز ہیں. ٹھیک ہے, اف یو لک ایٹ دی اویلیبل اپرچونیٹیز, دیٹ از ویئر اٹ گیٹس اسکیری. They are not even equivalent to substitute 25% of our graduates. So in times like these, in pressing times like these, کہ جہاں پہ ہمارے پاس بہت اچھی کوالٹی کے گریجویٹس ہیں, اینڈ لیٹس بی آنیسٹ منیب, جو گریجویٹس پاکستانی مارکیٹ میں آپ کو پروڈیوس ہو رہے ہیں, یہی گریجویٹس دنیا کے کسی اور ملک میں, دنیا کے کسی اور شہر میں جا کے, کسی اور کمپنی میں جا کے بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں. سو the talent is there, the need is there. پھر ہم فخر سے کہتے ہیں فلاں بچہ جی UK میں جا کے گولڈ میڈل لے رہا ہے, بھائی یہاں پہ اس کو استعمال کرو. بالکل ایگزیکٹلی. سو دیٹس دی آئیڈیا کہ یہاں پہ ہم ان کو استعمال کر سکیں. اور صرف گولڈ میڈل نہیں, ابھی تو ہم لوگوں کے زیادہ تر یوتھ کی ہم بات کر رہے ہیں نا, تو ان کی اپروچ ہی یہی ہو چکی ہے کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان سے باہر جا کے کہیں کام کرنا, کیونکہ پاکستان میں کوئی جاب اپرچونیٹیز نہیں, اور اگر ہیں تو بہت بیئر منیمم دے آر گیٹنگ ان ریٹرن نا. Absolutely agreed. And that's exactly the reason why we need to take this forward. Entrepreneurship دیکھیں, جب ایک کوئی نیا اسٹارٹ اپ آتا ہے تو وہ صرف ایک بندے کے لیے جاب نہیں کریٹ ہو رہی ہوتی, اس کے ساتھ ٹیم ہوتی ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈفرینٹ انڈسٹریز ہوتی ہیں جو اس سے افیکٹ میں آ رہی ہوتی ہیں, جس کو انڈائریکٹ افیکٹ سے جاب کریشن ہو رہی ہوتی ہے, ڈائریکٹ افیکٹ سے جاب کریشن ہو رہی ہوتی ہے. تو یو نو آن این ایوریج اف اے پرسن اسپینڈز 10 years in a job environment, اور as compared to someone who is spending 10 years in an entrepreneurship environment, تو وہ impact بہت ڈفرینٹ ہے. 10 سال میں جاب میں آپ وہ امپیکٹ نہیں کریٹ کر سکتے اپنے آپ کے لیے, اپنے ارد گرد لوگوں کے لیے, اپنی اس انڈسٹری کے لیے, جو آپ انٹرپرینورشپ میں رہتے ہوئے 10 سال کے اندر آپ پورے ایکو سسٹم کے لیے کر سکتے ہیں. اور ہماری یہ کاوش آج سے نہیں چل رہی ہے, پچھلے 8-10 سال سے پاکستانی گورنمنٹ کا ادارہ ہے اگنائٹ, جس نے یہ ذمہ داری لی تھی کہ پاکستان میں انٹرپرینورشپ کو اور IT کو پروموٹ کیا جائے. سو اگنائٹ ہیز بین ڈوئنگ اے ویری گڈ جاب اوور دا لاسٹ 8-9 years now, and NIC اسلام آباد along with its partners, جن میں ٹیلینور, ہاشو فاؤنڈیشن, فوجی فاؤنڈیشن, plus other
ہیلتھ میں ہمارے ساتھ کافی ہاسپٹلز ہیں, علی میڈیکل, NMC, التمش. سو یو نو ہم ہیلتھ کیئر کے اندر بھی ایکو سسٹم کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ہم آپ کا ڈیپ ٹیک کے اندر بھی ایکو سسٹم کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. وہ ٹیکنالوجیز جو شاید پاکستان میں آج ریلیونٹ نہیں لگتی ہیں, اگر ہم سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یار اس کا کیا اسکوپ ہے یا اس کا کیا یوز کیس ہے پاکستان میں, لیکن باہر کے ملکوں کے اندر وہ یوز کیسز ایگزسٹ کرتے ہیں, ان کی ڈیمانڈ بھی ایگزسٹ کرتی ہے. سو وی وانٹ ٹو برج دیٹ گیپ ایز ویل کہ ٹھیک ہے اگر یہاں پہ اگر لوکل نیڈ نہیں ہے تو ہمارے اسٹارٹ اپس ہم اس لیول کے پروڈیوس کریں کہ وہ باہر جا کر ایکسپینڈ کر سکیں, وہ ڈفرینٹ ممالک سے اور بزنس لا سکیں. آپ لوگوں کو بہت اچھے سے اندازہ ہے کہ USD to PKR کنورژن آج کل کافی چیلنجنگ ہوئی بھی ہے. سو ایون ان پریسنگ ٹائمز لائک دیز اگر آپ صرف IT ایکسپورٹس کے اوپر ہی فوکس کریں اس وقت, تو آئی ڈونٹ تھنک وی نیڈ اینی ادر تھنگ. اگلے 5 سال اگر ہم صرف اپنی ساری توانائیاں صرف IT ایکسپورٹس کے اوپر لگا دیں تو نہ ہمیں IMF کے پاس جانے کی ضرورت ہے, نہ ہمیں کسی بیل آؤٹ پیکج کی ضرورت ہے. اگر یہ ود رسپیکٹ ہمارے لیڈرز خوبصورت اور پیارے پیارے لیڈرز سمجھ جائیں صرف کہ ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی, وہ کہنا پڑتا ہے پھر وہ ناراض ہوتے ہیں. دیکھیں الحمدللہ جو اچھی باتیں ہوتی ہیں ہمیں اس کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے, بری تو ہم سب لوگ ہی ڈسکس کرتے ہیں. یہ میں ضرور کہوں گا کہ IT کو لے کر پاکستان منسٹری کی جو کاوش ہے, منسٹری آف IT کی اقدائی کی جو کاوش ہے وہ آج رنگ لا رہی ہے. بے شک 100%. when all of this started back in 2007-8 تو اس وقت انکیوبیشن سینٹرز کا اتنا کانسیپٹ لوگوں کو پتہ نہیں تھا, آئیڈیا نہیں تھا ایگزسٹ کس طرح کرتے ہیں, آپریٹ کس طریقے سے کرتے ہیں. ایگزیکٹلی اٹ واز این ایلین تھنگ. اینڈ الحمدللہ ناؤ اگر آپ Tier 3 سٹیز میں بھی جا کے ٹیکنالوجی کی بات کریں, اسٹارٹ اپس کی بات کریں, سو پیپل نو اباؤٹ اٹ. ہمارے یوتھ کو آج پتہ ہے کہ جی اسٹارٹ اپ کیا ہوتا ہے, کس طریقے کے بزنسز. But still there is so much room for growth. دیر از ایبسلیوٹلی. دیکھیں جہاں پہ ہم روم کی بات کرتے ہیں نا, تو میں اکثر یونیورسٹیز کے ساتھ ہم لوگ اکثر کولیبریٹ کرتے ہیں, تو وہاں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو بھی ایک بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک بہت براڈ کینوس ہے, کیونکہ پاکستان میں ابھی تک not even 10% of things are digitalized. So you know آپ کے پاس وہ 90% کا اسپیس موجود ہے, بہت روم ہے. ہاں, play with the colors however you want to. Think absolutely and work hard. Absolutely. And again ہماری کاوش صرف یہی نہیں ہے کہ ہم ایگزسٹنگ بزنسز کو سپورٹ کریں یا ہم ان کے لیے وہ مواقع لے کر آئیں کہ جس سے وہ گرو کر سکیں. ہم اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی ایک پروگرام کریٹ کر رہے ہیں, جو ہم یونیورسٹیز کے ساتھ پروگرام کریٹ کر رہے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹس اس کے بینیفیشری ہو سکیں. آج نہیں, اب سے سال بعد, 2 سال بعد, 3 سال بعد جا کر وہ ایسے آئیڈیاز ہمارے سامنے لا سکیں. دیکھیں منیب, آپ کو وہ بیج آج پلانٹ کرنا ہے, یو نیڈ ٹو سو دیٹ سیڈ ٹوڈے. ہاں, اس کے بعد ہی وہ پھل دے گا, وہ ایگزیکٹلی. تو وہ جو نرچر کرنے کا ٹائم ہے, وی آر ریڈی ٹو ٹیک دیٹ ریسپانسبلٹی ایز ویل. ہم لوگ پاکستان کی ساری لیڈنگ یونیورسٹیز کے ساتھ آلریڈی کولیبریشن میں ہیں. GIK is already our partner. We have Bahria University and others as our consortium partners as well. So you know ہم لوگ ان ساری یونیورسٹیز کے ساتھ مل کے ایک نرچرنگ کا پروگرام اسٹارٹ کر رہے ہیں کہ جس میں ہم ان آئیڈیاز کو نرچر کریں, ہم ان لوگوں کو, ہم ان بچوں کو نرچر کریں کہ وہ 2 سال بعد یا سال بعد یا 3 سال بعد جا کر جب آپ NIC میں اپلائی کریں تو آپ کو آلریڈی ایک اسٹینڈرڈ ہو, آپ آلریڈی آپ بیسکس سے آپ آگے آ چکے ہوئے ہوں. کیونکہ ہمارے الحمدللہ اب انکیوبیشن سینٹرز ہر یونیورسٹی کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے. ایون ان اسلام آباد itself, A University, بحریہ, فاطمہ جناح, نمل, all of them they have their respective incubation centers. And again this is again a very critical component where NIC comes into play. So جو فائنل ایئر پروجیکٹس ہوتے ہیں, ہمارا ویژن ہے کہ ہم ان فائنل ایئر پروجیکٹس کو آگے کمرشلائزیشن کی طرف لے کر جائیں, کیونکہ ایک یہ بھی بہت بڑا گیپ ایگزسٹ کرتا ہے منیب. ہم نے ابھی بات کی تھوڑی دیر پہلے کہ the minds are brilliant. They are perhaps the best people that this region can cultivate era right now. ٹھیک ہے, and to provide them with the same sort of mental nourishment is again a priority, is again a challenge. تو ہم لوگ ان چیزوں کو برج کرتے ہوئے وہ فائنلی یہ پروجیکٹس کو آگے لے کر آنا چاہ رہے ہیں کمرشلائزیشن کی طرف, تاکہ جو بچہ 4 سال لگا کر ایک آئیڈیا کو کنسیو کرتا ہے, اس کو آگے لے کے چلتا ہے, اس میں اپنا ٹائم انویسٹ کرتا ہے. اچھا, بڑی جلدی سے مجھے بتا دیں کہ اگر کسی کے پاس آئیڈیا ہے, آپ کا میرے خیال سے کوہورٹ بھی سٹارٹ ہونے والا ہے. Exactly. So our first cohort, okay, so our first cohort is open for applications and it's very simple. آپ نے صرف NICislamabad.com کے اوپر jana ہے اور جا کے آپ نے اپلیکیشن فل ان کرنی ہے, ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کرے گی and we'll take it from there. اور بس پھر وہاں سے جو ہے آپ کو ٹریک پہ چڑھا دیں گے. It's that easy and simple. NIC Islamabad
.com. اوکے nisislamabad.com یہ ویب سائٹ ہے جی, یہاں پہ رجسٹر کر سکتے ہیں آپ میں سے جو بھی کرنا ہے. رائٹ جی, بابر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, اور ماشاء اللہ سے الحاد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے, اور بہت آپ بھی اچھا کام کرو, اور NIC تو اسپلینڈڈ کام کر رہی ہے ماشاء اللہ سے, کیپ اٹ اپ, اور ہماری سپورٹ بھی آپ کے لیے حاضر ہے. خواتین و حضرات اسی طریقے سے جی مل کے ہم نے پاکستان کو آگے لے کے چلیں, تو آپ کے پاس بھی آئیڈیا ہے تو NIC جائیں اور رجسٹر کریں, اور اپنے آئیڈیا کو جو ہے ایک کامیاب اسٹیبلشڈ وینچر میں اس کو کنورٹ کریں. یہاں پہ شامل کریں گے چھوٹی سی بریک, آپ نے دیکھتے رہنا ہے, اور صاف رمضان.